بہت سی چیزوں کا انحصار آپ کی عزت پر ہے، اپنی جان کی قیمت پر بھی اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ کسی انسان کی عزت اس کی طاقت کے قلعے کا بنیادی پتھر ہے۔ صرف اپنی عزت کی بنیاد پر آپ لوگوں میں خوف پیدا کر کے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ کی عزت ختم ہو جائے تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ پر چاروں اطراف سے حملہ ہوتا ہے۔ ممکنہ حملوں کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور حملہ ہونے سے پہلے ہی انہیں ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ اس دوران اپنے دشمنوں کی عزت میں کمزوریاں تلاش کریں اور اسے تباہ کرنے کی کوشش کریں، پھر ایک جانب ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور رائے عامہ کو انہیں تباہ کرنے دیں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ، بلکہ اکثر اوقات ہمارے قریبی دوست بھی اسرار کی دھن میں لپٹے ہوئے اور گہرے ہوتے ہیں۔ ان کے کردار میں بھی خفیہ دراڑیں ہوتی ہیں جنہیں وہ کبھی آفشاں نہیں کرتے۔ دوسرے لوگوں کو نہ جان پانا کبھی کبھی ہمیں پریشان کرتا ہے، کیونکہ اس سے ہمارے لیے دوسرے لوگوں کو پرکھنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ باقی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم عام طور پر صرف ظاہری باتوں جیسے لباس، جسمانی حرکات اور لوگوں کی آنکھوں اور ان کے چہرے سے انہیں پرکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام معاشرتی زندگی میں ہماری ظاہری شخصیت ہی ہماری پہچان ہوتی ہے، کیونکہ معمولی سی غلطی یا ظاہری شخصیت میں چھوٹی سی تبدیلی بھی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ آپ کی اپنی تخلیق کردہ عزت کی انتہائی اہم ہونے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ عزت بنانا مشکل اور اہم ہے، لیکن اسے قائم رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ شہرت، یہ عزت، یہ لوگوں کو آپ کی حقیقت جاننے سے روک کر آپ کے لیے زرہ اور ڈھال کا کام کرے گی۔ لوگ آپ کی حقیقت نہیں جان پائیں گے اور آپ کو اس بات پر اختیار حاصل ہوگا کہ لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کریں۔ آغاز میں آپ اپنی کسی ایک خوبی جیسے سخاوت یا ایمانداری کے بارے میں لوگوں کی رائے بنائیں۔ یہ خوبیاں آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں اور لوگ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں گفتگو کریں۔ اس کے بعد اپنی عزت کو جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، لیکن انتہائی خوبصورتی اور ذہانت سے، تاکہ آپ کی شہرت آہستہ آہستہ اور مضبوط بنیادوں پر مستحکم ہو جائے۔ پھر یہ خود بخود جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ آپ کی مستحکم شہرت لوگوں کو آپ کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے، آپ کی کوشش کے بغیر بھی آپ کو مضبوط حیثیت عطا کرتی ہے۔ آپ کی عزت آپ کے گرد ایک مقناطیسی آلہ بنا دیتی ہے، جس سے لوگوں میں آپ کی عزت بلکہ بعض اوقات رعب و دبدبہ قائم ہو جاتا ہے۔ شمالی افریقہ کے صحراؤں میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن جرنیل اپنی مکاری اور دھوکہ دہی کے لیے شہرت رکھتا تھا۔ اس کی یہ شہرت اس کے ہر حریف پر خوف طاری کر دیتی تھی، حتیٰ کہ جب اس کی فوج بکھر چکی تھی اور برطانوی ٹینکوں کو رومیل کے مقابلے میں 1 پر 5 کی عدد کی برتری حاصل تھی، تب بھی اس کے آگے بڑھنے کی خبر پر شہروں کے شہر خالی ہو گئے۔ آپ اپنی شہرت کو کسی ایک غیر معمولی اور انتہائی اعلیٰ خوبی پر قائم کریں۔ اس خوبی کی شہرت آپ کے لیے وزٹنگ کارڈ کا کام کرتی ہے۔ اس لفظ کا ذکر آتے ہی لوگوں کو آپ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور جیسے ایک سحر قائم ہو جاتی ہے۔ آپ کی عزت وہ دولت ہے جسے بہت محنت سے حاصل کیا جاتا ہے اور بڑی احتیاط سے اسے سنبھالا جاتا ہے۔ خاص طور پر جب آپ اپنی عزت بناتے ہیں تو آپ کو بڑی ہوشیاری سے ہر طرف سے اور ہر طرح کے حملے سے اس کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ ایک بار جب آپ اپنی عزت قائم کر لیں تو اپنے دشمنوں کی طرف سے کسی بھی طرح کے الزام کی صورت میں نہ تو غصہ کریں، نہ مدافعانہ رویہ اختیار کریں۔ اس طرح کے رویے سے دشمن یہ محسوس کرے گا کہ آپ اپنی عزت کے معاملے میں خود اعتمادی کی بجائے عدم تحفظ کا احساس رکھتے ہیں۔ اس کی بجائے زیادہ بہتر راستہ اختیار کرتے ہوئے اعتماد سے بھرپور نظر آئیں اور دوسری جانب آپ اپنے مخالفین کی عزت پر حملے کو ایک طاقتور حربے کے طور پر استعمال کریں، خاص طور پر ان لوگوں پر جو آپ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ ایسے شخص کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور اگر وہ جواب میں آپ کی شہرت کو داغدار کرنا چاہے تو اسے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ طریقہ انتہائی مہارت سے استعمال کرنا چاہیے اور معمولی قسم کی انتقامی کارروائیوں سے خود اپنی شہرت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اپنے حملوں میں انتہائی حد تک نہ جائیں، کیونکہ اس سے لوگوں کی توجہ آپ کے دشمن کی عزت کی بجائے آپ کی منتقم مزاجی کی طرف ہو جائے گی۔
جب آپ کی اپنی ساکھ مستحکم ہو، انتہائی چالاکی سے طنز و مزاح کے ہتھیار سے دشمنوں پر حملہ آور ہوں اور اپنے مخالفین کو کمزور کرتے چلے جائیں۔ ایک طاقتور شیر اپنے راستے میں آنے والے چوہے سے کھیلتا ہے، اگر وہ اس پر غصے سے حملہ آور ہو تو اس کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا ہے کہ آپ نے ہیروں اور جواہرات سے بھری ایک کان تلاش کی، اسے کھودا اور اس میں موجود خزانہ آپ کا ہو گیا۔ اب اپنی زندگی کی قیمت پر اس خزانے کی حفاظت کریں، اپنی اس دولت کو مال مفت مت تصور کریں اور مسلسل اس کی حفاظت کرتے رہیں، کیونکہ وقت جواہرات کی چمک ماند کر کے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ اب اس ساری گفتگو کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چین میں ایک قدیم سلطنت کا درباری میزوسیہ اپنی اچھی تہذیب و آداب و اطوار کے لیے خاص طور پر مشہور تھا۔ اپنی ان اچھی عادات کی وجہ سے وہ بادشاہ کی نظروں میں آ گیا۔ چین میں قانون تھا کہ بادشاہ کی بگی میں بلا اجازت بیٹھنے والے کے پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے۔ ایک روز اچانک میزوسیہ کو اطلاع ملی کہ اس کی ماں سخت بیمار تھی۔ میزوسیہ بلا اجازت بادشاہ کی بگی پر سوار ہو کر اپنی ماں کو ملنے چلا گیا۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس کے پاؤں کاٹ دینے کی بجائے بادشاہ نے کہا کہ میزوسیہ کتنا فرض شناس ہے کہ بیمار ماں کی خاطر وہ قطع ساکتین کا قانون تک بھول گیا اور میری بگی بلا اجازت لے گیا۔ یعنی میزوسیہ اپنی اچھی شہرت کی بنا پر نہ صرف اپنے پاؤں سے محروم نہ ہوا بلکہ بادشاہ سے فرض شناسی کی سند بھی حاصل کر لی۔ اس طرح میزوسیہ ایک دن بادشاہ کے ساتھ باغ کی سیر کر رہا تھا، درخت سے ایک ناشپاتی توڑی اور آدھی کھا کر باقی آدھی بادشاہ کو پیش کی۔ بادشاہ نے وہ ناشپاتی کھا لی اور میزوسیہ کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ بادشاہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پہلے خود ناشپاتی کا ذائقہ چکھا اور پھر بادشاہ کو پیش کی۔ انسان کو چاہیے کہ کیریئر کے آغاز میں کسی ایک خوبی کو اپنی بنیاد بنا کر شہرت کو مستحکم کر لے۔ شہرت آپ کے گرد ایک ہالہ بنا کر آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اپنی جان کی قیمت پر بھی اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ ایک دن وہ آپ کی جان، آپ کے مال اور آپ کی شہرت سب کی حفاظت کرے گی۔